حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووددا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأغاليل، النور الساطع والضياء اللامع، المنهاج البادي والكتاب الهادي، المشهود بكعبة وهجرته بطيبة، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متزافرا من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران مہمان دشت نینوا، ماتم داران و غمگساران آل محمد، اور وہ ہمارے تمام ناظرین و سامعین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ 2024 کا جو محرم گزر رہا ہے اور اپنے سفر کو طے کر رہا ہے، اور اللہ نے یہ جو توفیق دی کہ ہم غم حسین کو اپنے توان بھر، اپنے طاقت بھر اور اپنے امکان بھر منا سکیں، اس بڑی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں سر کو رکھ کر کے یہ کہیں کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حسین کا ماتمدار بنایا ہے۔ بلکہ میں دوسرے رخ سے یوں شروع کروں کہ اس پروردگار کا بے پناہ شکر اور حمد و ثنا اس معبود کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا نا کہ ہمیں کیا پیدا کر دیتا۔ وہ 4 مخلوقات ہیں، ایک جمادات ہے، جماد کہتے ہیں وہ چیز جو ٹھہری ہو جس میں پتھر آتا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے نباتات کا، جس میں گرینری ہے، گھاس پھوس ہے، پیڑ پودے۔
جمادات اور نباتات ایک ایسی چیز ہیں کہ پہلے میں نمو نہیں پایا جاتا ہے، یعنی اس میں رشد نہیں ہے اور امپرومنٹ نہیں ہے اس میں۔ پتھر ہے تو وہ چاہے 1000 سال پرانا ہو یا آنے والے 1000 سال کے بعد تک رہے، پتھر ہے تو وہ پتھر ہی رہے گا۔ نباتات اور اس کے بعد یہ جمادات، نباتات کا مرحلہ یہ ہے کہ اس میں نمو ہے، رشد ہے، امپرومنٹ ہے۔ آپ ایک پودے ایک دانے کو ڈالیے، پھر وہ دھیرے 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 ہو کے پودا ہوگا، پودے کے بعد اور بڑھے گا، ہو سکتا ہے ایک درخت بن جائے، بہت بڑا درخت بن جائے۔ دو، غور سے سنیں، میں کہیں سے نتیجے پہنچانا چاہتا ہوں۔ تیسرا ہوتا ہے حیوانات کا۔ پہلے میں جان نہیں ہوتی، وہ پتھر ہوتا ہے۔ دوسرے کو بھی ہم جاندار نہیں کہتے، مگر اس میں تھوڑی بہت نمو ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے اور پروان چڑھتا ہے تو اس میں تھوڑی امپرومنٹ ہوتی، پروگریس ہوتی۔ تیسرا یہ ہے کہ نہ وہ پتھر ہے نہ گھاس پھوس ہے، حیوان ہے۔ عربی میں حیوان اس کو کہا جاتا ہے جو جس میں جان پائی جاتی ہو۔ جاندار کو حیوان ہے، حیوان جاندار۔ پتھر سے اونچا ہے نباتات، گھاس اور پھوس، نرسری۔ نرسری سے اونچے حیوانات، پتھر سے اونچا نباتات۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پتھر کو، اب غور سے سنیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ہسٹری اور اتہاس کو پڑھتا ہوں سماج سے ملا کر کے، اس کو آپ اپنے حساب سے ذہن پہ زور دیجئے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ پہلا ہے پتھر، دوسرا ہے نباتات، تیسرا ہے حیوان، چوتھا ہے انسان۔ پہلا ہے پتھر، دوسرا ہے گھاس پھوس، تیسرا ہے حیوان، چوتھا ہے انسان۔ اللہ نے جتنی اس کی مخلوقات ہے اس کو 4 حصوں میں آپ تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلے اب تو توجہ فرمائیے، میں تو ایک نیچر پڑھنے جا رہا ہوں نا، آپ کی مسکراہٹ سے میں اندازہ لگا لوں گا کہ میری بات آپ تک پہنچی کہ نہیں پہنچی، آپ بولے یا نہ بولیں۔ 4 ہی مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے پتھر۔ پتھر کا یہ ہے کہ اس کو جو بیٹھا دے، جہاں بیٹھا دے، جو لا کے رکھ دے وہ رکھ دیا جاتا ہے۔ پہلا جو ہے، پہلا پتھر ہے، کسی کے سپورٹ سے چند لوگوں نے اٹھا کر کے کسی جگہ پہ لا کر کے رکھ دیا، تو اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے نا، بظاہر اس کرے تو کیا کرے، اس کو 4 لوگوں نے اٹھایا ہے، اٹھا کے لا کر کے ایک جگہ رکھ دیا، تو پہلا تو ہو گیا پتھر۔ لیکن دوسرا جو ہوتا ہے تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے، اگر یہ پتھر کے بیچ میں بھی اس کو جگہ مل جائے تو دانہ وہاں سے اگ ضرور آتا ہے۔ دوسرا اتنا سمجھدار تھا کہ پہلے تو اس نے پتھر ڈالا، پہلا تو اس نے پتھر ڈالا کہ یہ پتھر پڑ جائے، اس کو جہاں بیٹھا دیں گے یہ بیٹھا رہے گا۔ یہ جب ہو جائے گا کہ اس کے بیچ میں اگر کوئی ہمیں چانس ملا تو یہ دانہ اگ آئے گا اور کوئی نہ کوئی گھاس پھوس نکل آئے گی۔ دوسرے نے اتنی ترقی کر لی کہ اس پتھر کے کنارے ہی بیٹھ کر کے اپنا اس نے قد بڑھا لیا۔ دوسرا اتنا سمجھدار تھا کہ اسی پتھر کے میں ایک اس نے چانس لیا اور چانس لے کر کے اس نے اپنے قد کو بڑھا لیا، اور وہ بڑھایا اور بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ کبھی کبھی تو اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ چنار کے درخت کی طرح سے ہو جاتا ہے، تبھی تو کہتے ہیں کہ دوسرا بہت لمبا ہو گیا۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے حیوان کا۔ حیوان کی خاصی، میں نیچر پڑھ رہا ہوں، آپ مسکراتے رہیے تو میں سمجھ جاؤں گا آپ تک بات پہنچ رہی۔ ڈر لگتا ہے آپ سے کچھ کہتے ہو کہ آپ سلوات بھیج دیں۔ ذرا آگے سمٹ آئی، آگے سمٹ آئی، بعد آنے والے رہیں گے تو پہلا پتھر اس کو کچھ لوگوں نے اٹھایا، ایک جگہ رکھ دیا، پھر اٹھایا اس کو ہٹا دیا، تو پہلا تو ٹھہرا پتھر۔ دوسرا تھوڑا سا سمجھدار رہا، اس نے پتھر کے بغل میں تھوڑا سا اسے چانس ملا، اس نے اپنے قد کو بڑھانا شروع کیا، اور بڑھتے بڑھتے پتھر سے آگے اس کا قد بڑھ گیا۔ تو جو پتھر کے بغل میں اگر کوئی دانہ نکلے گا تو لوگ تو اس کی قدر کریں گے ہی نا، یہ تو پتھر تھا، کم سے کم یہ اگ تو رہا ہے۔ اب اگر تاریخ پتھر کے بعد آنے والے کسی کو تھوڑا سا اپریشیٹ کرتی ہے، بڑھاتی ہے، تو اس میں کوئی جان نہیں ہے، بات اتنی سی ہے کہ یہ پتھر کے بعد آیا ہے، یہ پتھر کے بغل میں۔ تیسرا مرحلہ ہوتا حیوان کا۔
تیسرا درجہ جو ہے مخلوقات کا، تیسرا نمبر کا جو ہے وہ حیوان ہے، جو اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں تیسرے درجے کا ہے حیوان۔ حیوان کی خاصیت یہ ہوتی ہے، حیوان کی خاصیت یہ ہوتی ہے، یہ صرف چرنا جانتا ہے، پیٹ بھرنا جانتا ہے بس۔ اس کے مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ چر لے گا، گھاس کھا لے، یہ جا کے گوشت کھا لے، جیسا جانور ہوگا اسی حساب سے کھا لے۔ ہاں حیوان میں دیکھیے پتھر جہاں رکھا رہ گیا، نمو کیا، جو نرسری رہے گھاس پھوس رہا بڑھ گیا۔ تیسرا ہے اس کو جس میں جان پائی جاتی ہے نا، عقل نہیں ہے، جان ہے مگر عقل نہیں پائی جاتی جتنے حیوانات ہیں، مگر اس میں اللہ نے اتنا شعور دیا ہے، اتنی سوجھ بوجھ ضرور دی ہے کہ جب یہ حیوان کھاتا ہے تو اس کے اگر قبیلے اور خاندان کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو یہ گھاس میں شریک کر لیتا ہے۔ ڈر لگتا ہے جب اتنا چپ ہو جاتا ہے کرود والے، تو یہ تاریخ پہ نظر نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے وہ جو حیوان ہے، حیوان کی خاصیت میں یہ ہے کہ خود تو چرتا ہے، کھاتا ہے، پیٹ بھر لیتا ہے، لیکن اگر اس کی نسل کا اگر اس کے قبیلے کا، اس کے خاندان کا اگر کوئی اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ چاہے ماں کی شکل میں ہو، باپ کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، داماد کی شکل میں ہو، ماموں کی شکل میں ہو، تو خود بھی کھاتا ہے، گھاس میں اسے شریک بھی کر لیتا ہے۔ تاریخ میں ایسے کچھ حیوان ملے ہیں کہ خود بھی کھائے ہیں، قبیلے والوں کو بھی انہوں نے بانٹا ہے۔ پہلا پتھر، دوسرا گھاس پھوس، تیسرا ہے حیوان، خود بھی کھاتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں کھلاتا ہے۔ بکری کے ساتھ گائے آ جائے تو اسے نہیں کھلائے گی، گائے کے ساتھ اگر کوئی دوسرا بھیڑ بکری آ جائے تو گائے نہیں کھلائے گی، اس کے قبیلے کا اگر کوئی آ جائے تو اسے ضرور کھلا دیتی ہے۔ پہلا بیٹھا دیا گیا، دوسرا کے قد بہت بلند ہو گیا، تیسرا تو ایسا پکا حیوان ٹھہرا، خود بھی کھاتا ہے اور اپنے خاندان والوں کو کھلاتا ہے۔ چوتھا آیا انسان، اللہ کی مخلوق میں چوتھا آیا انسان، اتنا دمدار، اتنا طاقتور، اتنا مضبوط ارادوں کا مالک، نہ اسے کوئی بیٹھا سکتا ہے اور نہ اسے کوئی اٹھا سکتا ہے، نہ اسے کوئی بیٹھا سکتا نہ اسے اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ پتھر ہوتا، بت مزاج ہوتا، تو کوئی لا کے بیٹھا جاتا، کوئی لا کر کے اٹھا دیا جاتا۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے پتھر ملیں گے، خاندان اور ذات میں کوئی دم نہیں تھا، کچھ لوگوں نے کہیں لے جا کر کے بیٹھا دیا تھا، کچھ لوگوں نے لے جا کر کے بیٹھا دیا تھا۔ دوسرا یہ رہا کہ بس گھاس پھوس ہے، جتنا اگے آخر ایک ایسا وقت آتا ہے، کتنا ہی بڑا درخت کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی گھاس کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا پھول کیوں نہ ہو، خزاں جب آتی ہے، پتجھڑ کا جب زمانہ آتا ہے، سوکھتا بھی ہے، پتے بھی اس کے ہوتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب چاہے اتنا وہ سوکھ جائے، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں اور نیچر پڑھ رہا ہوں، چاہے وہ درخت، وہ جو پودا ہے اتنا سوکھ جائے کہ اس کے سارے پتے جھڑ جائے، اور یا وہ اتنا سوکھ جائے کہ جسم پر، کمر پر کوئی ان کے نہ لنگی رکے نہ پیجامہ۔ تاریخ میں تو نیچر پڑھ رہا ہوں، ڈر رہے ہیں آپ، ڈرنا تو ہمیں چاہیے، ہمیں اکیلے یہاں سے واپس جانا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ چوتھا، لیکن جب حضرت انسان جب چوتھا آیا ہے تو نہ اسے بیٹھا سکتے ہیں لا کر کے کسی کے سہارے، کسی کے سپورٹ میں، کسی کے سمرتھن میں لا کے نہ بیٹھایا گیا ہے، نہ دوسری طرح کہ اپنا اٹھتا چلا جائے، ایک اتنا مضبوط ہے، نہ اسے اٹھا سکتے، نہ بیٹھا سکتے، نہ اس کو پتجھڑ اس کے پتوں کو خشک کر سکتی، نہ تیسرے مرحلے کا ایسا حیوان ہے کہ خود بھی کھائے اور خاندان والوں کو کھلائے۔ اس کا تو کہنا یہ ہے کہ اگر ایک چونٹی ظلم کے عنوان سے، چونٹی کے منہ میں اگر ایک بھوس اور اس کا دانہ گندم کا ہو تو میں بعنوان ظلم اس چونٹی کے منہ سے نہیں نکالوں گا۔ علی اور عدالت، اتنا عادل ہے وہ شخص، اتنا عادل ہے وہ شخص، وہ کہتا ہے کہ بعنوان ظلم میں چونٹی کے منہ سے ایک دانہ نکالنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ لوگ علی کو نہیں سمجھ سکتے جن کے خاندان میں بیت المال اس کا سونا کلہاڑی سے کاٹا جاتا ہو۔ یا اللہ، پتہ نہیں تاریخ پہ کتنی نظر اتنے خمسے کرواتے ہیں کہ یہ ہسٹری بھی آپ کو پڑھا کے سنایا کریں لوگ،
खाली वाहवा और अली वाली जन्नत वाली ना, जन्नत तो आपको मिलनी ही मिलनी है। सलवा भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिसके मिजाज में इतनी अदालत और इतना इंसाफ पाया जाता था, वो कहता है कि अगर किसी चींटी के मुंह में एक गंदुम या जौ का दाना नहीं बल्कि उसका जो छिलका होता है अगर उसके मुंह में हो तो मैं बउनवाने जुल्म में या उसके मुंह से उसे छीन नहीं सकता हूं। अब आप ये बताइए, जो इतना ताहिर मिजाज हो, जिस अली के मिजाज में इतनी अदालत पाई जाती हो कि एक चींटी के मुंह से, एक चींटी के मुंह से एक अनाज के दाने के छिलके को न ले, अगर उसी की जायदाद छीन ली जाए तो इसका मतलब उस अली के साथ इंसाफ नहीं हुआ। ऐवाने अदालत के उस दीदावर काजी का क्या कहना कि जो अपने शिद्दत अदालत, बहुत सारे राइटरों ने लिखा, सारे मसीही राइटरों ने लिखा कि अली अपनी शिद्दत अदालत की बिना पे कत्ल किए गए हैं। अब अगर चींटी की बात आ गई तो आइए, हो सकता है मैंने पढ़ा है तो दोबारा सुने, नहीं है तो यूट्यूब पे तो सारी चीजें आप तक पहुंच ही जाती हैं। अल्लाह ने सूरह नहल और नमल दोनों है, शहद के मक्खी का भी है और नमल चींटी के ऊपर भी है। अल्लाह तेरी कुदरत पर कुर्बान परवरदिगार, कायनात वारी हो जाए तेरे एक करम पर, तूने क्या कुछ नहीं दिया हमें, बिन मांगे सब कुछ दिया। कुरान को जब तूने शुरू किया तो सूरह बकरा के नाम से, उसके सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलवात तेज तेज आप लोग भेजते रहे साथ साथ। मोहम्मद वाले। अगर आप गौर करेंगे तो सूरह बकरा है, गाय के नाम पे सूरा है, फील के नाम पे सूरा है, हाथी के नाम पे सूरा है। सूरह वशम्स सूरज के नाम पर है, वलकमर चांद के नाम पर है, नज्म है तारे के नाम पर है। और अगर आप चले आइए फिर शहद की मक्खी के नाम पर सूरा है, चींटी के नाम पर सूरा है। 114 सूरे हैं, इतने सारे हैं, सारे बहुत सारे जानवरों के नाम पर हैं सूरे, लेकिन कोई एक सूरा आप लोगों के नाम का हमको कहीं दिखाई न दिया। इतने कुर्बान, इतने फिदाई, इतने जान देने वाले, और क्या कहना इनकी कुर्बानियों का। कल तक तो फटी चटाई पे बैठते थे, खजूर खाए इसलिए थे कि मसनद पे बैठने का ख्वाब पूरा हो जाएगा, लेकिन कोई सूरा दिखाई नहीं देता। लेकिन है, अगर गौर करके देखेंगे, अब तो उलमा ने पढ़ना छोड़ दिया है, वरना पहली रकत में जो सूरा पढ़ा जाता है वो आप सब जानते हैं। जो नमाज जुमा में जो दूसरा सूरा छोड़ दिया गया, कम पढ़ा जाता है, वो आप ही सब लोगों के लिए जिनका नाम लिया नहीं जा सकता, मेरा हाफिजा कमजोर हो जाता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मैं नमल की बात कर रहा था, अमीर ने क्या फरमाया, कायनात वारी कर दो इमाम के उन कदमों पर। इमाम फरमाते हैं कि एक छिलके को गंदुम के या जौ के अगर एक चींटी के मुंह में है तो मैं बउनवाने जुल्म उससे नहीं खींच सकता हूँ, उससे नहीं निकाल सकता हूँ। अल्लाह मौला तेरी इस अदालत पे कुर्बान जाओ। लेकिन चींटी में आप सबने पढ़ा होगा, जो हमारे जवान हैं या जो हमें देखेंगे सुनेंगे या सुन रहे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल पर सारी सब चीज़ें देखते हो, कभी नेचर को भी देख लिया करो, कभी इन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया करो। परवरदिगार ने तुम्हारे नफ्स में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे वजूद में, आफाक में, ज़मीन में, आसमान में, हवा में, खला में, फ़ज़ा में, ज़मीन की तहों में नहीं, ताल नहीं पाताल में, आकाश नहीं प्रकाश में, सारी जगहों पर उस परवरदिगार ने सारे नमूने रखे हैं। चींटी जिसे आप मसल देते हैं, नमाज भी पढ़ते रहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यही तो करते हैं। अब आप बताइए, पढ़ती हुई नमाज में, अदा की जाने वाली नमाज में क्या कहना हमारी तवज्जो का, क्या कहना हमारी तवज्जो का। एक चींटी अगर कुर्ते पर और शर्ट पर और टी शर्ट पे आई है तो जबान बराबर से चले को चुटकियों से लेके मसल के ऐसा फेंक करके ऐसा गुरूर कर देते कि खैबर फतह कर लिया है।
جن کی نماز ایک چیونٹی کی حرکت سے اپنے آپ کو متوجہ کر لے، انہیں علی کی وہ نماز نہیں سمجھ میں آئے گی کہ پیر سے تیر نکال لیا جائے، علی کو احساس بھی نہ ہو۔ انہیں علی کی وہ نماز نہیں سمجھ میں آئے گی، اور ہم تو علی کے ماننے والے ہیں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اپنی نمازوں کو ایسے پڑھیں جیسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا جب آپ امام وقت کو سلام کریں تو ایسے سلام کریں جیسے امام وقت کو سلام کر رہے ہیں۔ اسی چیونٹی کے بارے میں ہے کہ اپنے سے 300 گنا زیادہ وزنی چیز کو یہ اٹھاتی ہے۔ اب وہ پہاڑ ہو، دیوار ہو، اونچائی ہو، ٹیلا ہو، جہاں اس کا ہوتا مسکن، وہاں وہ ٹرائی کرتی ہے اپنے یا دہن میں، معمولاً ظاہر بات پیٹھ پہ تو لاد نہیں سکتی، وہ اٹھا کر کے اس کو چلتی ہے اور وہ گر جاتی ہے، پھر چلتی ہے، پھر گر جاتی ہے۔ لیکن کہا بھی یہی جاتا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے، ہمیں استادوں نے یہ سکھایا کہ چیونٹی سے انسان کو حوصلہ حاصل کرنا چاہیے، کہ گرنے سے ہمت نہیں ٹوٹنا چاہیے، گرنے سے اور حوصلے بلند ہونا چاہیے۔ میں اپنے بچوں سے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے اور اپنی بیٹیوں سے کہوں گا، اگر ایگزام میں نمبر کم آ گئے تو اس کا مطلب نہیں تم کالج چھوڑ دو۔ اگر ایک سبجیکٹ میں نمبر آ گیا یا فیل ہو گئے اس کا مطلب نہیں اسکول تم چھوڑ دو۔ آپ اگر بزنس کرتے ہیں، اگر کسی میں کرائسس آ گئے، کچھ اس میں کمی آ گئی ہے، کچھ نقصان ہو گیا، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ بزنس چھوڑ دیں۔ چھوڑتے وہ لوگ ہیں جو بزدل ہوتے ہیں، میدان سے بھاگتے وہ ہیں جو دل کے کمزور ہوتے ہیں۔ میدان چاہے تجارت کا ہو، چاہے تعلیم کا ہو، بزنس کا ہو، گھر خاندان کا، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ میدان ترس گیا کہ علی کی پیٹھ دیکھ لے۔ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ میدان ترس گیا کہ علی کی پیٹھ دیکھ لے۔ ہاں، میدان ان کے پیٹھ کو دیکھتے دیکھتے تھک گیا، چہرہ نہ دیکھ پایا کبھی۔ آپ 300 گنا اپنے وزن سے زیادہ لے کر کے چڑھتی ہے، گرتی ہے، لیکن ہمت اور حوصلے کے بعد آخر ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ پروردگار اس چیونٹی کو اس منزل تک پہنچاتا ضرور ہے، پہنچاتا اس لیے ہے کہ اسے طاقت پر نہیں اللہ پر اعتماد ہے، اسے اپنی طاقت اور اپنے جبڑے پر نہیں، اسے اللہ پر اعتماد ہے۔ جو چیونٹی اگر اللہ پر بھروسہ کر لے تو اپنے وزن سے 300 گنا زیادہ وزن کو اٹھا کر کے بہت ساری منزلوں کو طے کر سکتی ہے۔ اب جب ایک بار علی وقت نے اور امام وقت نے اور فاتح خیبر نے قلعے خیبر کو بائیں ہاتھ کی دونگلیوں سے نوچا اور نوچ کر کے پھرکی کی طرح جب نچا دیا تو ایسا نہ ہو جائے یہ جو علی کو علی نہیں مان رہے تھے کہ خدا نہ مان بیٹھے، جن کلائیوں کو کڑا اٹھانے کا حوصلہ نہ رہے یہ کہیں خدا نہ مان لے۔ فورگا ما قلع تو بابا خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت ربانیہ، میں نے قلعے خیبر کو زور بازو سے نہیں، زور الہی سے حاصل کیا ہے۔ میں نے قلعے خیبر کو جو یہاں سے اٹھایا، در خیبر کو جو اٹھایا ہے، نکالا ہے، نوچا ہے، یہ جسمانی طاقت نہیں، قوت ربانی کی طاقت۔ اچھا ہو سکتا ہے یہاں کچھ لوگ کہیں یہ لیجئے صاحب، آپ فتح خیبر و فتح خیبر و فاتح خیبر کی بات کرتے ہیں، آپ کے علی تو خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے زور بازو سے نہیں اٹھایا ہے، الہی طاقت کے ذریعے اٹھایا ہے، تو اس میں علی کا کون سا کمال؟ کا کمال در کمال یہی ہے، کمال در کمال یہی ہے کہ زور اللہ کا آیا تو کس ہاتھ میں آیا ہے؟ زور الہی آیا تو کس ہاتھ میں آیا؟ اسی ہاتھ کو زور الہی زیب دیتا ہے جس ہاتھ میں اللہ نے ذوالفقار بھیجی ہے۔ 300 گنا اپنے سے زیادہ وزن لے کر کے چڑھتی ہے، یہ اپنی منزل کو پہنچ جاتی ہے۔ اس سے حاصل کریں، ہمت نہ ہاریں، حوصلہ نہ ہاریں، یہ نہ کہیں میرے بس میں نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، I'm sorry I can't do it۔ کیوں بھیا؟ ایک چیونٹی 300 گنا زیادہ یہ کام اپنا بوجھ اٹھا سکتی ہے، آپ 6 سے 8 گھنٹہ محنت نہیں کر سکتے؟ 2 سے 4 کلومیٹر آپ پیدل نہیں جا سکتے؟ جہاں آپ ڈیوٹی کرتے ہیں اگر اوور ٹائم ہو جائے تو آپ نہیں کر سکتے؟ آپ اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، جو بھی آپ ڈگری گریجویشن پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوچنگ کرنا پڑنا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اگر کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا ہوں تو یہ کہہ دیجئے کہ آپ میں چیونٹی سے بھی زیادہ دم نہیں ہے۔
ہمت نہ ہارنا کامیابی کی راز ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، پتوار جانتے جس سے کشتی کو چلایا جاتا ہے، ناؤ کو جو لکڑی کا ہوتا ہے اسے پتوار کہا جاتا ہے، پانی جس سے کاٹا جاتا ہے۔ میں نے اکثر کہا کہ کشتی کبھی بھی پتوار کے ٹوٹنے سے نہیں ڈوبتی ہے، ہمت کے ٹوٹنے سے ڈوب جاتی ہے۔ یہی چوٹی ہے۔ دوسرا اس کا کیا کام ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنے ذخیرے، اپنے رزق کا ذخیرہ کرتی ہے۔ سردیوں کا گرمیوں اور گرمیوں کا سردیوں کے لحاظ سے کہ کون سا کھانا کب اور کیسے کرنا ہے، اس نے یہ بتایا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں جوانوں کے لیے جو اللہ پہ کچھ زیادہ ہی بھروسہ کیے بیٹھے ہیں۔ وہ بھروسہ کیا میں بتاتا ہوں آپ کو، جو اوور کانفیڈنس کے شکار ہو گئے۔ یہ کیا کرتی ہے کہ اپنے رزق کا ذخیرہ کرتی ہے، سردی اور گرمی اور برسات کے لحاظ سے۔ اپنے آپ تک جتنا آپ نے چیونٹیوں کا قتل کیا ہے نا، اب سوچئے گا کتنوں کو مار ڈالا ہے آپ نے، اس کے بعد ناز کیا کہ دم ہے۔ کیا سردی اور گرمی کے لحاظ سے ذخیرہ کرتی ہے۔ کمانا کمال نہیں ہے، صحیح استعمال کرنا کمال ہے۔ اور وہ جوان جو ایک دن کے اگر 500 800 1000 کمائے، گھر آنے تک آخر جیب میں 100 ہی بچتا، صبح پھر کسی سے 100 لے کر کے جاتے ہیں، یہ لائے وہ کھا کر کے۔ ایک چیونٹی سے سلیقہ سیکھیں، اگر کوئی رزق تمہیں اللہ نے دی ہے تو آتے ہی اس کا اڑا دینا ہنرمندی نہیں ہے۔ کھائیں، اچھا پہنیں، لیکن اچھے کھانے کے ساتھ اچھے سلیقے سے مال کو کمانے سے زیادہ بچانا کمال ہوتا ہے، اسے سمیٹنا کمال ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کوئی مریض ہو جائے، اس کو حساب سے رکھیے کہ جب گھر میں ضرورت پڑے تو آپ کو اپنا پیسہ اٹھانا پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ میں اپنے سے ناتجربہ کار جوانوں کے لیے کہوں گا، ادھر 4 پیسے آئے، ادھر ضرورت کے حساب سے اڑا دینا کمال سمجھتے ہیں۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے، پیسہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کسی کا مذاق ہو یا پیسہ، بہت سوچ سمجھ کے اڑانا چاہیے۔ سلوات پڑھا جاتا ہے ایسے وقت میں۔ یہ ہم کو پیغام دیا ہے معمولی سی اللہ کی مخلوق نے۔ ہمت نہ ہارا جائے، رزق کا ذخیرہ کیا جائے، اور اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے ایک سامان کو محفوظ رکھا جائے۔ اسی اگر آپ سورہ میں آ جائیے گا، قرآن کے اس آیت کو پڑھیے، قالت النملۃ، ایک چیونٹی نے، ایک سردار نے اپنے قوم والے سے کہا کہ جلد سے جلد اپنی پناہ گاہوں میں چلے جاؤ جہاں چیونٹیاں رہتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ یہی تو ہے کہ جلدی سے جلدی اپنی پناہ گاہوں میں چلے جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ اب وہ تو اگر ہوتی، لیکن ایک پیغام کہنا چاہتی ہوں، تو کیا کہہ رہی ہے؟ یہ تو سب نبی کے ساتھ والے ہیں، یہ تو نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، نبی کو دیکھنے والے ہیں، نبی پہ اپنی جان فدا کرنے والے ہیں، یہ نبی کے لشکر میں سب شریک ہیں، تو نے کیوں کہا یہ کہیں کچل نہ ڈالے؟ شاید وہ آواز دے، ہم کو نبی پر بھروسہ ہے، ساتھیوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں نبی پہ بھروسہ ہے، وہ صاحب عصمت ہے، صاحب نبوت ہے، لیکن ان لوگوں بھروسہ نہیں ہے کب کس کو کچل دے، کب کس کو نگل جائیں، کب کس کا ہڑپ کر جائیں۔ اور یہ آواز دوش ہوا پہ تیرتی ہوئی جناب سلیمان کے کان تک یہ آواز پہنچی۔ نعرے حیدری، نعرے خیبری، نعرے پنجتنی، آواز بلندر سلوات۔ جیسے ہی جناب سلیمان کے کان تک پہنچی، قرآن نے کہا فتبسم ضاحکا، پہلے جناب سلیمان مسکرائے، پھر کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ کیا ہے؟ ایک چیونٹی جو ہے وہ وارننگ دے رہی ہے اپنے قوم قبیلے والوں کو کہ جلدی جلدی سے اپنی پناہ گاہوں میں چلے جاؤ کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ میں سلام کرتا ہوں ایسے رہبر کو جو اپنے قوم کو خطرے سے آگاہ کر دے۔ اصل رہبر وہی ہوتا ہے جو قوم کو خطرے سے بچا لے، وہ اور ہوں گے جو جائیں جلد لوٹ آئے، فوج کہیں جائے۔
اصل رہبر وہ ہے، اصل رہبر وہ ہے، اصل قائد وہ ہے جو اپنے قوم کو، اپنے قبیلے کو، اپنے ملت کو خطرے سے بچا لے۔ تاریخ نے لکھا، حکم دیا جناب سلیمان نے، تو ہر چیز پر ان کو اختیار تھا، اس چونٹی کو لایا گیا، حاضر کیا گیا جنات کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے، تاریخ نے نہیں لکھا۔ جناب سلیمان نے اس کو اٹھایا، اس کو اپنے ہتھیلی پہ رکھا اور رکھ کے کہا کہ کیا کہہ رہی تھی تو؟ کہ سرکار میں نے اپنا تو وظیفہ اور فریضہ انجام دیا ہے، میں رہبر ہوں اور ان کے ذمہ دار ہوں، میری تو ذمہ داریوں میں سے ہے کہ قوم کہیں ڈوب نہ جائے، کچل نہ جائے، برباد و تباہ نہ ہو جائے۔ جو بھی سردار ہوتا ہے، سردار حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو خطرے سے آگاہ کرے۔ جو کمیٹیاں بنتی ہیں مجلسوں کے لیے، انجمنوں کے لیے، بلانے کے لیے خطیبوں کو، ذاکرین کو، یہ کمیٹیاں جو ہوتی ہیں یہ قوم کے سرداری کا کام کرتی ہیں۔ جو بزرگ ان کے اوپر ہیں ان کی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے یہاں پر جو آئے وہ آ کر کے آپ کو شہد دے کر کے جائے، زہر دے کے نہ چلا جائے۔ یہاں کر کے اپنے کرتب دکھا کر کے کہیں آپ کو بہکا کر کے نہ چلا جائے، وہ اس جنت کی بات کرے جس میں کبھی خود خوشبو نہ پاک پاتا ہو۔ رہبر کا کام ہے کہ خطرے سے آگاہ کر دے۔ ایک بار جناب سلیمان مسکرا کر کے انہوں نے جملہ کا، قصص الانبیاء نے لکھا، تاریخی ہسٹری میں لکھا، انبیاء کے داستانوں میں سے ایک بار جناب سلیمان نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تو نے آگاہ کیا، اچھی بات ہے، اچھا یہ بتا کہ تو افضل ہے یا ہم؟ میں کچھ نہیں کہوں کہ اس کا جواب پڑھوں گا، آپ مسکرا کے ٹال دیتے ہو تو ہم جانتے ہیں۔ جیسے کہا کہ یہ بتا کہ تو افضل یا میں، تو اس نے ہاتھ، میں کیسے کہوں کہ اس نے دونوں ہاتھ کو چھوڑ کے کہا حضور جب تک آپ کے ہاتھ پہ ہوں میرے قدم نبوت کے ہاتھ پر ہیں، آپ کے قدم زمین پر ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ قرآن نے واقعہ لکھا ہے، جگہ کا نام نہیں بتایا ہے، نبی کا نام بتایا، اس چیوٹی کو بتایا کہ اس نے اپنے قوم و قبیلے والوں کو خطرے سے آگاہ کر دیا۔ لیکن دوسرا ایک واقعہ جو آپ کی خدمت پیش کروں، تاریخ نے نام بھی بتایا ہے قبیلے کے ساتھ، اس کے بعد شہر کا بھی بتایا، جگہ بھی بتا دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ وعلی نبینا علیہ فتحت السلام، شہر کا نام نہیں، جگہ کا نام نہیں۔ لیکن دوسرا واقعہ جو تاریخ نے لکھا شہر مدینہ ہے، مدینے سے باہر امیر کائنات جا رہے ہیں، سلمان ساتھ جا رہے ہیں، امیر چلتے چلتے ایک بار مسکرا کے ہنس پڑے۔ جیسے ہی ہنسی کی آواز کو سلمان نے محسوس کیا، محسوس کر کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ آقا مسکراہٹ کے بعد یہ آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا سلمان جو میں سن رہا ہوں کاش تم بھی سن رہے ہوتے۔ سلمان جو میں سن رہا ہوں کاش تم بھی سن رہے۔ آقا میں نے تو سنا نہیں مگر آپ کی زبانی اگر سن لوں تو کانوں میں رس گھل دیا جائے گا۔ سلمان جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو یہاں چیوٹیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، وہاں کے ایک سردار نے کہا کہ جلد سے جلد اپنے بلوں سے نکل آؤ، پناہ گاہوں سے نکل آؤ، علی مرتضیٰ وسیع مصطفیٰ کا دیدار کر لو۔ جہاں کچلے جانے کا ڈر ہوتا ہے وہاں صحابیت ہوتی ہے، جہاں بچنے کا یقین ہوتا وہاں امامت ہوتی ہے۔ مولا جیتے رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ تو یہ ہے مخلوقات میں سے، اور یہ علی کی عدالت کو آپ جاننے کی کوشش کریں، کتنا پاک تینت، پاک فطرت خود ہے اور اس کے چاہنے والے ہیں۔ دل نجس میں سمائی کبھی نہ حب علی، دل نجس میں سمائی کبھی نہ حب علی، کہ یہ بہت ہی نفاست پسند ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ یہی تو ہوا تھا کہ جب آپ نے خلافت ظاہریہ کو شرف بخشا، تاریخ نے لکھا ہے اور ذمہ دار اہل سنت کے علماء نے لکھا، میں ایسے قلم کو چومنے کے لیے تیار ہوں جو علی کے لیے لکھے۔ آباد رہیں وہ قلم، زندہ رہیں وہ زبانیں جو علی کے لیے لکھے اور بولیں، کٹ جائیں وہ زبان، ٹوٹ جائے وہ قلم جو علی کے خلاف بکے اور بکے اور بھوکے۔
اب دوبارہ نہیں دوہراؤں گا، ریڈیو ہے یہ، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ وہ علی جس کی عدالت کی شدت عدالت کے بنا پر جسے شہید کر دیا گیا ہے محراب پہ، جس کی عدالت کی بنا پہ آج لکھا ہے، میں اگر مجھے یاد آ رہا کتاب کا نام ہے، لکھی گئی ہے وہ الشیخ المغیرہ، اور اب جناب لگا دوں، بعض جگہ جناب اور حضرت کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ پہ لکھی گئی ہے وہ۔ اس کتاب کے مقدمے میں، عربی میں کتاب ابو ہریرہ الشیخ المغیرہ اس کتاب کا نام ہے، اس کے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ ایک عیسائی رائٹر نے اپنے کسی کتاب میں یہ لکھا ہے، رونے کا مقام ہے اور افسوس کے ساتھ، لیکن اس کے جملے میں نقل کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ کرسچنز کو، سارے عیسائیوں کو اور دیگر اسلام سے دور جتنے مذاہب ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے شہروں کے ہر چوراہے پر یزید کے باپ کا سونے کا پتلا بنا کے لگا دیں۔ کیوں؟ کہ اس نے علی کی عدالت قائم نہیں ہونے دی۔ میں نے ریفرنس اس لیے دے دیا، عربی میں ہے، جو ہمارے احباب یا علماء یا جو دیکھنا چاہتے ہیں اس کتاب میں جا کر کے دیکھ لیں۔ شدت عدالت کے بنا پر دوسروں کو اس بات کا احساس تھا۔ 4 سال کی زندگی میں، 4 سال کچھ مہینے کی زندگی میں امیر المومنین وہ حکومت کے وہ پیغام کو، اس پیٹرن کو دے کر کے چلے گئے۔ خدا کی قسم آج دنیا صرف 1 گھنٹے کے لیے اگر عدالت علی کے پیٹرن اور معیار پر، اس پٹری پر، اس ڈگر پر 1 گھنٹے کے لیے چل جائے، نہ ایک قطرہ کسی کا خون بہے گا، نہ کسی کا مال لوٹا جائے گا، نہ کسی کا حق پامال کیا جائے گا، نہ کسی مظلوم کی یا ہوگی، نہ کوئی یتیم ہوگا، نہ کوئی بیوہ ہوگی، اس لیے کہ علی خون بچانے آیا تھا، بہانے نہیں آیا تھا۔ آج پوری دنیا میں جو خون بہایا جا رہا صرف غدیر سے دوری کے بنا پر ہے۔ اور علی کی عدالت کا یہ عالم تھا کہ جب آئے ہیں آپ مدینے سے کوفے پر، شہر کوفہ میں آئے، اور آنے کے بعد مسئلہ خلافت کو جب شرف بخشا ہے آپ نے، تو اس کے بعد جب تقسیم کرنا شروع کیا بیت المال کو، اس رخ سے بھی سنیں، ہسٹری اور تاریخ آپ کو جاننا ضروری ہے، صرف خالی ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ کو خوش کر کے بھیج دینا ہماری ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے، تاکہ جب اپنے امام سے ملاقات کرو جانے کہ آپ کس امام کو مانتے ہیں۔ صرف فاتح خیبر کا نام علی نہیں ہے، صرف بدر کے غازی اور احد کے سورما کا نام علی نہیں ہے، یہ تو علی کی زندگی کا ایک رخ ہے۔ علی تو اس کریم کا نام ہے جس کا ہاتھ بانٹنے والا تھا، تم نے مجبور کیا، اور نہ کبھی تلوار کو ہاتھ نہ لگاتا۔ میں بہت جرأت سے جملہ کہہ رہا ہوں، علی کا کردار اور کرم اس لائق تھا، یہ ہاتھ ہمیشہ تقسیم کرنے والا ہاتھ تھا، تم نے مجبور کیا کہ اس کو تلوار کو ہاتھ لگانا پڑا ہے۔ جب آئے کوفے اور بیت المال کو جب تقسیم کرنے کا مرحلہ آیا تو جس کا جو حق تھا ویسے ہی دینا شروع کیا، رشتے کو نہیں دیکھ کے دیا ہے، رشتوں کو دیکھ کر کے نہیں دیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ بیت المال کی مقدار اور کیفیت کے لحاظ سے جس کا جو حق ہوتا تھا اور برابری کے حساب سے، جیسے ہی امیر کائنات نے توجہ فرمائیں گے سکے کو اٹھایا ہے اور لائن میں لگے ہوئے سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جیسے ہی امیر نے اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ پہ، یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، رضی اللہ تو کہنا چاہیے نا بھائی صاحب ہے، اگر اللہ ہو سکے تو ہو جائے راضی، ہمارا کہنا ہمارا کام ہے، باقی اللہ کا کام ہے۔ جیسے اٹھا کر کے علی نے 3 سکے کو ہاتھ پہ رکھا تو یہ بند ہتھیلی کھلنے سے پہلے منہ کھل گیا، یہ بند ہتھیلی سے پہلے ان کا منہ کھل گیا اور کہا ہاں یہ کیا، اتنا ہی کا جتنا حق تھا تمہیں دے دیا ہے۔ کہا میں بدر میں لڑا ہوں، احد میں لڑا ہوں، خندق میں لڑا ہوں۔ کہا اگر سکوں کے لیے لڑے ہو توجہ فرمائے ذرا کرم کرے ہمارے اوپر، اگر سکوں کے لیے لڑے ہو تو بڑھا کے دیتا ہوں، اور اگر اللہ کے لیے ہو تو ہم سے مطالبہ نہ کرو۔ یہ علماء
علماء، یہ ذاکرین، یہ نوحقان، یہ خطیب، ہم جیسے طلاب اگر آنے کے بعد منبر پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، یہاں اور وہاں، یہاں جاتے ہوئے وہاں جاتے ہوئے، سفر اعزا طے کرتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے وہ کرتے ہوئے، اگر فیس بک کے لیے سفر اعزا ہو رہا ہے تو امام حسین سے مطالبہ نہ کرنا۔ اگر یہ سیلفیاں جا رہی ہیں تابوت اٹھائے ہوئے ہر سوشل میڈیا پر، اگر واٹس ایپ کے لیے ہے تو پھر یہ نہ کہنا آقا ہم آپ کے غمخوار ہیں، واٹس ایپ کے سیلفی لینے والے ہیں۔ یہ عدالت علی کو پہچاننا ہوگا، یہ تمہارا حق تھا، ہم تم تک پہنچا رہے ہیں۔ آئے تھے دو لوگ، تاریخ میں ان کا نام خود دیکھ لیجئے گا، امیر کائنات کے پاس آئے اس لیے کہ انہوں نے اپنے حساب سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے رسول کے خلیفہ بنانے کی، ان کی کیا ہمت اور کس بشر میں طاقت ہے کہ رسول کا خلیفہ بنا دے۔ رسول کا خلیفہ اللہ بناتا ہے، نبی بھی نہیں بناتا، نبی اعلان کرتا ہے۔ اس نزاکت کو سمجھیے آپ، اللہ رسول کے خلیفہ کو اللہ بناتا ہے، نبی صرف اعلان کرتا ہے کہ میرے بعد یہ ہیں۔ تو جب نبی اعلان کرتا ہے تو بنانے کا حق کس کو ہوتا ہے؟ انہوں نے بزام خود اپنے خیال سے سوچا تھا، علی کو بڑا سپورٹ کیا ہے، بہت سمرتھن ہم نے کیا ہے۔ تو اب جب علی مدینے سے، تاریخ میں نام آپ دیکھ لیجئے گا، اب مدینے سے نکل کر کے جب امیر کائنات کوفے آ گئے تو یہ دونوں آئے ملنے کے لیے۔ جیسے ہی رات کا وقت ہے، یہ دونوں جیسے داخل ہوئے، مولا تیری عدالت پر قربان، مولا تیرے کرم و شرف پہ قربان۔ جیسے ہی یہ لوگ کمرے میں داخل ہوئے، علی نے پہلا کام یہ کیا، ایک چراغ بجھایا، دوسرا چراغ جلایا۔ نام آپ دیکھیے گا تاریخ میں۔ جیسے یہ دونوں داخل ہوئے، علی نے اپنے ہاتھ کو روکا، ایک چراغ جو جل رہا تھا اس کو بجھایا، دوسرے چراغ کو جلایا۔ چتون پہ بل آ گئے، پیشانی پہ سلبٹیں آ گئیں، اور آخر ہکلاتے ہوئے پوچھ بھی نہ پائے، لیکن جو پیشانی سے پریشانی پڑھنے والے مشکل کشان نے، پیشانی سے پریشانی پڑھنے والے مشکل کشا نے ان کے دل کی بات کو اپنی زبان سے جاری کیا۔ سنو، یہ جو چراغ جل رہا تھا یہ بیت المال کا تھا، میں بیت المال کا حساب کر رہا تھا۔ علی کی عدالت کو پہچانے آپ، یہ جو چراغ جل رہا تھا چونکہ میں بیت المال کے مال کا حساب کر رہا تھا، اس لیے چراغ کا تیل بیت المال کا تھا۔ تمہاری ذاتی ملاقات ہے، تمہاری ذاتی ملاقات ہے، بیت المال کے چراغ کو بجھا دیا ہے، گھر کے چراغ کو جلا دیا ہے۔ اے میرے عزیزو، اگر علی نے چند قطرہ تیل، میں ذمہ داری سے کہنے جا رہا ہوں، اگر علی نے چند قطرہ تیل بیت المال کا، نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ ثم نوز باللہ، اگر ناجائز جل جانے دیا ہوتا تو جمل میں اتنا خون نہ بہتا۔ مجھے نہیں پتا تاریخ پر آپ کی کتنی نظر ہے، کیا کیا کارستانیاں پھر ان دونوں کی رہی ہے، یہ بتا دیا ہے۔ جو علی ذاتی گفتگو میں بھی بیت المال کا چند قطرہ تیل نہ جلنے دے، وہ بیت المال لٹنے نہیں دے گا۔ اس لیے کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے، رئیس مکہ کا بیٹا ہے، شیخ بطحہ کا بیٹا ہے، نہ لٹیرے کا ہے نہ چرواہے کا ہے۔ جی چاہ رہا ہے کہ سلوات بھیج دیں آپ لوگ۔ آپ اسے پہچاننا ہوگا، آپ کا امام کون ہے جو عدالت کے، اور کیا کہنا مولا تیری زبان کی عدالت کے، تیرے ہاتھوں کی عدالت کے، تیرے وجود کی عدالت کے، اور تو اور اگر دشمن بھی آتا ہے وہ دو حصوں میں بٹنا چاہتا، مولا تیری عدالت کا یہ عالم ہے، یہ چاہے باٹے یا کاٹے۔ سو رہے ہیں آپ لوگ، اب کیا کروں، اس سے زیادہ کیا گفتگو کروں آپ سے۔ علی علی اس عادل کا نام ہے، چاہے باٹے یا کاٹے، وزن کر لو دونوں برابر نکلے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ علی تیری عدالت پہ قربان، اور ایسا دل ہے کہ دشمن اس مقتول کی بہن بھی آگے کہتی ہے، جب آ کر کے دیکھتی ہے تو دیکھنے کے بعد کہتی ہے کہ بھیا میں آئی تھی کہ تیرے جنازے پہ روؤں گی، گریا کروں گی، ہچکیاں سسکیاں لوں گی، لیکن تیرا قاتل جو تھا بڑا منصف تھا، تیرا قاتل بڑا عادل تھا،
اپنوں کو پیسے کے سکے دے کے القاب حاصل کرنا اور ہے، دشمن جس کا قصیدہ پڑھے وہ علی ہے۔ دشمن جس کا قصیدہ پڑھے وہ علی ہے۔ میدان جنگ میں کٹا ہوا، دو ٹکڑوں میں بٹا ہوا پڑا ہوا ہے بھائی، لیکن مولا تیری عدالت پر قربان، مولا تیری عدالت پہ قربان آئی ہے تو بھائی پہ روئے نہیں ہے، تیری عدالت کا قصیدہ پڑھ کے گئی ہے۔ تو یہ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سننے اور دیکھنے والوں جو موجود ہو، اگر تمہارا امام اتنا عادل ہے، اگر تمہارا امام اتنا انصاف، اور اگر نہیں ہے تمہارا امام عادل ہے، منصف ہے عادل ہے، تو اس کے ماننے والوں پر واجب یہ ہے کہ یہ بھی عدالت سے کام لے، کوئی بھائی کسی بھائی کا حق نہ دبائے۔ سناٹا چھا گیا، اس کا مطلب کہیں پانی نشیب میں مر رہا ہے۔ نعرہ حیدری، کوئی بھائی کسی بھائی کا، اللہم صلی علی محمد، کوئی بھائی کسی کے بھائی کو حق کو نہ دبائے، کوئی کسی پڑوسی کا حق غصب نہ کرے، گھر خاندان والوں کو اذیت نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، بزرگ کا جملہ ہے، ایک وقت ایسا آتا کہ شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے کہ جب بھائی کا حق غصب کیا، پڑوسی کی دیوار 2 انچ اور بڑھا لیا، ان کا یہ لیا، جھوٹ بول کر کے ان سے لیا، ان سے لیا، سارا مال جمع کر کے 2 منزلہ 3 منزلہ جمع کر کے عمارت تیار کرنے کے بعد جب یہ کمبخت لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، تو وہ کہتا ہے کہ چوری میں نے کرائی، غصب ہم نے کرایا، جھوٹ ہم نے بولوایا، بھائی کا ہم نے غصب کرایا، تو یہ تیرے رب کا فضل کا، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ اس رب کو نہیں کہہ رہا، تجھے ہی کہہ رہا کہ تو میرا رب ہے۔ تو شیطان جس کا رب ہو جائے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت کو وہ جانتا ہے۔ اے میرے عزیزو، اگر نہیں، یقیناً ہم آپ مانتے ہیں، یہ لفظ میرے منہ سے بے تحاشا نکل جاتا، ہم علی عادل کے ماننے والے ہیں، تو ہماری زندگی میں عدالت ہونا چاہیے۔ اگر علی عادل کے ماننے والوں میں ہمارا نام لیا جاتا ہے تو ہمیں منصف مزاج ہونا چاہیے ہے۔ اور علی کے نام کی تاثیر کچھ ایسی ہے، جس بھی زمانے کا یزید ہو، علی کے نام کی تاثیر یہ، جس بھی زمانے کا یزید ہو، علی کا نام سنتے ہی نہ جانے کیوں اس کا دل بیٹھنے لگتا ہے، ہڈیاں کانپنے لگتی ہیں۔ جس بھی زمانے کا ہو، جس بھی زمانے کا یزید ہو، علی کے نام اور علی کے وجود کی تاثیر یہ ہے، اور علی مزاج اور علی مزاج یہ ہے، اس لیے کہ جب شمر نے، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، تاریخ کو تطبیق آپ دیجئے گا، شمر نے جب لکھا ابن زیاد کو خط کہ یہ مراحل طے ہو گئے ہیں، کربلا میں ہم آ گئے ہیں، تو ابن زیاد نے جب تاکید کی کہ 2 چیزیں، جنگ اگر نہیں ہے تو سب سے پہلے کوشش کرو کہ بیعت لے لو، بیعت اگر نہیں کرتے حسین تب جا کر کے جنگ کا مرحلہ آتا ہے، دوسرا 2 آپشن ہے، یا جنگ، بیعت یا جنگ۔ تو شمر نے اس کے جواب میں لکھا، شبلی نعمانی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، شمر سے لے کے شبلی نعمانی تک دونوں نے یہ لکھا، اس لیے کہ حسین بیعت اس لیے نہیں کر سکتے، کانا فی جنبیہ قلب علی، حسین اس لیے بیعت نہیں کر سکتے کہ حسین کے پہلو میں علی کا دل ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، شمر نے کربلا سے ابن زیاد کو لکھا تھا، بہت بڑا مرحلہ حل کر دیا شمر، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تو نے بہت بڑا مرحلہ، تو نے کیا کہا نا، تو نے یہی تو لکھا کہ حسین کے پہلو میں علی کا دل ہے، حسین بیعت نہیں کریں گے، یہ تو بتا دیا کہ اگر علی کا دل حسین کے پہلو میں آ جائے تو حسین کبھی زمانے کے یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب یہ بحث بیکار ہے، علی نے ان کی بیعت کی، ان کی بیعت کی، ان کی بیعت کی، باپ اور بیٹے کا مزاج ایک ہے، یزید کبھی ہو کہیں ہو یہ بیعت نہیں کرتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔
علی 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 کے نام، علی کے نام کے اثر و تاثیر یہ ہے کہ لرزتا ہے دنیا، لرزتا ہے زمانہ. یہودیت کی آنکھوں کے نیند جو چرا لی جائے، جو چھین لی جائے، رزق حیات جسے چھین لیا جائے، اس کا نام ہے علی. اور میں تاریخ کو سمیٹوں گا، حالات حاضرہ سے ایک جملے میں کہہ کے گزر جاؤں. اگر معصوم پیکر میں ہو تو یزیدیت ختم ہو جاتی ہے، دہل کر رہ جاتی ہے. غیر معصوم پیکر میں اگر ایک کا نام علی ہو، ایک کا نام حسن ہو، کیا کہیں آپ سے؟ آپ لوگ تو بہادر قوم لوگ ہیں. اگر یہ نام یہ علی اور حسن کا ایک اگر ایک ملک میں بیٹھا ہو، ایک دوسرے ملک میں بیٹھا ہو، لیکن ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام حسن ہے، ان نام کے اثر میں اتنا ہے کہ یہودیت آج تک ڈری ہے. وہ جانتی ہے کہ اگر حسن نے بیان دیا ہے تو یہ سچ کرے گا، جھوٹا نہیں ہے. ابھی تو سید نے بسم اللہ بھی نہیں کہا ہے، ساری سواریاں روک دی گئی ہیں. ابھی تو سید نے بسم اللہ بھی نہیں کہا ہے، ساری سواریاں، میں لفظ کے استعمال پر میڈیائی لوگ جانتے ہیں، ساری سواریاں روک دی گئی ہیں. بسم اللہ اگر کہہ دیا تو موت کا فرشتہ بھی نہیں رکے گا. اس نام کا اثر ہے. وہ دلیر، جواں، بہادر، غازی، ساون، سورما، نڈر، شیر دل، بہادر یہ ہے. میادین جنگ میں ہم سے کوئی جنگ کی بات نہ کرے. جنگ میں جب ہم اترتے، ہاں یہ ضرور ہے کربلا سے لے کے اب تک ہم نے کوئی جنگ چھیڑی نہیں ہے. بدر سے لے کر کے اب تک ہم نے کوئی جنگ چھیڑی نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے ہمیں چھیڑا ہے تو ہم نے اسے چھوڑا بھی نہیں ہے. اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ہڈی تو نہیں بچی ہوگی، قبر پہ جاؤ، مرحبا اندر کے پوچھ لو اپنے باپ دادا سے، ہمارے دادا کی ضرب کھا کے ابھی بھی روح تڑپتی ہے ان کی. اور یہ وہی چیلنج کر سکتا جس کا واسطہ اور رشتہ علی سے ہے. اور لوگ اگر جا کے کہیں گے تم کو مار دیں گے، گرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہو سکتا مرحب کی روح سے دھیرے سے آواز آئے 40 دن پتا تھا کتنا مار دیا تھا تم نے. یہ 56 ہو یا 66، 40 کو اس میں 20 بڑھا دیجئے، وہاں دن تھا یہاں ملک بڑھ گیا ہے. 40 دن ہو یا 56 ملک، ان کو پتا ہے وہاں ایک علی کام آیا تھا، یہاں ایک علی کام آئے گا. ہم سے میادین جنگ کی بات نہ کرو. نیزہ و تلوار و دشنوں و خنجر ہمارے بچوں کا کھلونا ہے. ہم نیزوں سے کھیلنے کا ہنر رکھتے ہیں، تلواروں کی دھار پر رقص کرنا ہماری زندگی کا ہنر ہے. ہم اگر مصلی پہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہنے دو، اگر ہم نمازوں میں مشغول ہیں تو ہمیں مشغول رہنے دو. ہمیں چھیڑنے کی ضرورت. یہ یاد رکھو، ہماری زبان چلے یا تلوار چلے، جب یہ چلتی تو کائنات میں دم نہیں کہ کوئی اس کا وار روک سکے. اس لیے کہ میادین جنگ میں جب علی کی ذوالفقار و تلوار چلتی تھی تو چاروں طرف سے علمان الحفیظ کی آواز آتی تھی، علمان الحفیظ پناہ پناہ پناہ. جب میدان میں علی تھا، میدان میں علی تھا تو یزید کے باپ دادا ہاتھ جوڑ کر کے دہائی مانگ رہے تھے. ایک بار جب علی منبر پہ آیا ہے تو اسی کا پوتا اذان کے ذریعے معافی مانگ رہا ہے. ہاتھ دونوں جگہ اٹھے ہیں، وہاں بدھے ہیں، یہاں کان تک پہنچ گئے ہیں. علی یہ زمان بولتا جا رہا ہے. تمام تعریفیں میں کیا کروں، پھر وقت کے اس مرحلے میں داخل ہوتا ہوں، خطبے تک پہنچتا ہوں، وقت مجلس کا دوسرے وقت میں داخل ہو جاتا ہے. منبر پہ آنے کے بعد جو علی یہ وقت نے اور حسین کے بیٹے نے، علی کے پوتے نے جو خطبہ دیا ہے، آج تک دامن تاریخ میں تحریر ہے. میں صرف ایک جملہ پڑھوں گا، اس کے بعد پھر اگر یاد رہا تو کل. یہ علی کا نور نظر، حسین کا لخت جگر جب تعریف کرتا ہے کہ میں کون ہوں. جو مجھے جانتے ہیں وہ جان لے، جو مجھے نہیں جانتے ہیں وہ پہچان لے. انا ابن الذی جاہد ما رسول اللہ بالسیفین. اس ایک ایک لفظ کی شرح کی ضرورت ہے، میں کیا کروں. وہ طعن بالرمحین، وہ ہاجر ہجرتین، وہ بایا بیتین، ولم یشرک مصلی القبلتین، ولم یشرک باللہ، ولم یشرک باللہ طرفۃ عین. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے میدان جنگ میں ایک ساتھ 2 تلواروں سے جنگ کیا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ایک وقت میں 2 نیزوں سے جنگ کیا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں.
میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ایک نماز کو 2 قبلے کی جانب پڑھی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا کی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے جس نے شرک اختیار نہ کیا۔ یزید کے باپ دادا میں دم نہیں تھا۔ اگر تیرا باپ دادا ایسا تو ہم بھی ایسے ہیں، لیکن یزید کی خاموشی یہ بتاتی ہے جب تیرا باپ دادا نماز پڑھ رہے تھے تو ہمارے باپ دادا پوجا کر رہے تھے، جب تمہارے دادا ہجرت کر رہے تھے تو ہجرت میں جو بادھا آ رہے تو ہمارے باپ دادا تھے۔ میں کیا کروں، ایک جنگی اگر میں جنگ پڑھوں گا تو گھنٹوں اس کی ضرورت پڑ جائے گی۔ 2 تلواروں سے جنگ کرنا ہو سکتا ہے آج کے سیریل و فلموں میں آپ دیکھ لیں، پھر بھی ہو سکتا ہے ڈائریکٹر کے اشارے پہ تلوار چلتی ہے، ایک شاٹ لینے کے لیے گھنٹوں لگ جاتے ہیں، لیکن وہ طعن بالرمحین، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے ایک وقت میں 2 نیزوں سے جنگ کی ہے۔ نیزہ ایک ایسا اسلحہ ہے کہ اگر اسے ایک بار پھینک کے مار دیا جائے تو یوز اینڈ تھرو ہوتا ہے، بس وہ ایک بار یوز کر لیں وہ ہاتھ سے گیا، پھر آپ کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ آخر وہ کون سی ہنر مندی سے فاتح خیبر لڑ رہا تھا، نہ نیزہ چھوٹتا تھا نہ سامنے والا زندہ رہتا تھا۔ اور 2 تلوار میں جب چلائی جاتی ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے ایک ہاتھ میں ڈھال، شیلڈ، اب اس کا ترجمہ ڈھال کی جاتی ہے تو اس سے دفاع کیا جاتا ہے، اس سے حملہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جو بہت ماہر ہوتے شمشیر زن، جو تلوار زن ہوتے ہیں، جب 2 ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں تو ایک سے تلوار کا کام لیتے ہیں، ایک سے ڈھال کا کام لیتے ہیں، اس لیے کہ تلوار کی باڑ اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ تو آنے والی تلوار کو اسے روک سکتی ہے، سلپ کر سکتی ہے، اس کے وار کو کاٹا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر نیزہ یا بھالا جسے کہا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کی سب وہ ایروز کا صرف نوک ہوتی ہے، اس سے مارا جا سکتا ہے، روکا نہیں جا سکتا ہے۔ خوش رہو بے شک کہنے والوں، لیکن کمال ہے علی کی ہنر مندی کا، جس کے باپ نے اپنی نگاہوں پر 13 سال کفر کے لشکر کو روکا تھا، اس کے بیٹے کا نوک نیزہ پر اور نیزے کی انی پر وار کیا، لشکر اور آسان کر دوں۔ ابھی چند دنوں کی تو بات ہے، اگر آپ تاریخ پڑھیں، چند دنوں سے مراد علی کی حیات کی، اس نے 2 انگلیوں پر صرف خیبر ہی لشکر اٹھایا تھا۔ اب کیا کریں، یہ بھول جاتے ہیں، کھا کے بھول جاتے ہیں، پار ہو کے بھول جاتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا، اتنے تماشائی تھے کہ ادھر سے ادھر پار ہو گئے تھے، جو قلعے میں جانے کا دم نہیں رکھتے تھے انہیں علی نے پہنچا دیا تھا۔ طعن بالرمحین، اور ایک وقت میں 2 نیزوں سے جنگ کی۔ اگر کبھی وقت رہا تو میں اس کی تشریح کروں گا، اس میں نیزے کی کیا فنکاری ہوتی، تلوار کی کیا فنکاری ہوتی، نیزہ والے کہاں ہوتے ہیں، جو تیر انداز ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں، پیادہ کہاں ہوتا ہے، لشکر کہاں ہوتا ہے، سوار کہاں ہوتے ہیں، اس میں جو ہراول دستہ ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے، ایک جنگی کیفیت، اس کے اپنے الگ قانون ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جس خاموشی سے سن رہے خیبر کبھی فتح نہ ہوتا۔ اللہ اکبر میں صلوات بھیجو۔ وطعن بالرمحین، آخری جملہ اس پیراگراف کا پورا خطبہ ہے مولا کہ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، ایک لمحے کے لیے، نہیں لمحہ زیادہ ہے، پلک جھپکتے، وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، میں اس کا بیٹا ہوں، میرے دادا نے کبھی پلک جھپکنے بھر بھی مہلت، یہ بھی میرا امام کہنے پر اس لیے مجبور ہوا کہ اسے سمجھا سکے ان کو کہ اس حد تک بھی شرک میرے جد اور میرے پشت مر اور میرے نسل میں نہیں گزرا ہے۔ لیکن آئیے آپ کے ذہنوں میں ایک انقلاب برپا کروں، یہ جملہ کس کا ہے جو امام سید سجاد بول رہے ہیں؟ نہیں سنا ہوگا آپ نے، میں ذمہ داری سے نقل کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے ام البنین اخلاقها و سیرتها، شہزادی سرکار وفا کی والدہ گرامی پر کتاب ہے، عربی میں ہے وہ، اس میں لکھا ہوا ہے تمام حوالے کے ساتھ کہ جب یہ قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا
تو ایک ضعیف العمر ایک سرسفید ضعیفہ نکلی. انہوں نے اپنا داہنا ہاتھ عباس کے شانے پہ رکھا اور رکھنے کے بعد جہاں بہت ساری باتیں کی وہاں یہ جملے کہے, میرے لال انت ابن الذی, صرف انتا کا لفظ ہے, تم کون ہو؟ جاہد ما رسول اللہ بالسیفین وطعن بالرمحین وہاجر ہجرتین وباع بیتین ولم یشرک باللہ طرفۃ عین. یہ پورا پیراگراف حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا نے سرکار وفا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کے مولا عباس کو مخاطب ہو کر کے ام البنین سلام اللہ علیہا نے کہا تھا, اور صرف چند مہینوں کے بعد اسی کلمے کو دہرایا ہے سید سجاد نے اپنے خطبے میں. میں کبھی بھی کسی ایرے غیرے کے جملے کو کوٹ نہیں کروں گا, کسی ذمہ دار کے جملے کو کوٹ کروں گا. آپ یہ دیکھیں جو امام وقت ہے بول کہہ رہا ہے دشمنوں کے درمیان, بول کہہ رہا ہے یزید کے سامنے, بول کون رہا ہے باپ کے قاتل کے سامنے, کہاں کون سارے دشمنوں کے نرغے میں, ایسی جگہ پہ جا کر کے مادر عباس کے جملے کو امام وقت کا دہرانا مادر عباس کی عظمت کو بتاتا ہے. ان کلموں میں اتنی جان تھی کہ امام معصوم ان جملے کو دہرا رہا ہے. اب آپ اس بی بی کی عظمت کو جانیں جو قرآن کے علاوہ کچھ نہ بولتا ہو, جو وحی پروردگار کے سوا کوئی گفتگو نہ کرتا ہو. اگر کسی کلام کو کوٹ کر رہا ہے تو وہ بی بی کتنی صاحب عظمت ہوگی. وقت پھر تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا اور دامن وقت میں اس رخ سے گنجائش نہیں ہوتی. کہتے کہتے جب سارا اپنا تعارف کرا لیا, اپنے آپ کو پہچانوایا اس رخ سے, تاریخ نے لکھا پھر امام آخر میں خطبے میں کہتے ہیں وہ انا ابن الذی, اور میں اس کا بیٹا ہوں قتیل العبرہ, جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے. خدا کی قسم حق ہے حسین تجھے زمانہ روئے. تاریخ نے لکھا ہے کہ 2 محرم کو بسنے والا اور 10 محرم کو اجڑ جانے والا اتنا جلدی کوئی گھر بستے اور اجڑتے نہیں دیکھا ہے. اللہ ہر ایک سے اس کے پسندیدہ چیز کے ذریعے امتحان لیتا ہے. میں ذرا دھیرے دھیرے آپ کو منزل تک قریب لاؤں. آپ کو ایک چیز اگر ایک اولاد پسند ہے, بہت زیادہ اسے آپ چاہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے اللہ اس اولاد کو آپ سے لے کر کے آپ کا امتحان لے. اگر آپ اپنے گھر خاندان الخصوص گھرانے کی بہو بیٹیوں ماں بہنوں کے سلسلے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہیں, تو عین ممکن ہے ان کے ذریعے کوئی آپ کو امتحان دینا پڑے. اب اگر آپ کے ذہن یہاں تک قریب ہو گئے ہیں تو آپ کو اور نزدیک کروں. امام حسین علیہ السلام کو ذوالعطش کہا جاتا تھا. امام کو پیاس بہت لگتی تھی. مجھ سے کئی بزرگوں نے جوانوں نے کہا کہ آقا مصائب اور آپ پڑھا کریے, زیادہ پڑھیں جوانوں, تمہارے قدموں پہ قربان بزرگوں, تمہارے پر ہم اپنی جان والی کر دیں, مصائب سے تمہارا جی نہیں بڑھتا ہے. لیکن جان لو کربلا سوچ کے مر جانے کے لیے کافی ہے. حضرت زہرا سلام اللہ, جنہیں رونا نہیں آتا سروں کو جھکا لے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے زینب کبریٰ سے جہاں ساری وصیتیں کی تھی, ایک ایک کفن جہاں دیا تھا, اے بیٹا یہ علی مرتضیٰ کا ہے, یہ بیٹا یہ حسن مجتبیٰ کا ہے. پھر دوبارہ ایک کفن اٹھایا, اے بیٹا یہ حسن مجتبیٰ کا ہے. اس کے بعد بی بی خاموش ہو گئی. اماں اپنے بھیا حسن کا 2 کفن دیا, حسین کا ایک بھی کفن نہیں ہے. اے میرے لال حسن کو 2 کفن دیے جائیں گے, میرا لال بے 2 کفن دفنایا جائے گا. حسین نے جب ساری قربانی
کو آباد رکھے. کبھی تمہارے پہلو میں کبھی تمہارا بچہ نہ روئے نہ دم توڑے. اللہ تمہاری مانگ بھی آباد رکھے, تمہاری گود بھی آباد رکھے. اس پہ رو جس کی رونے والی ماں کربلا میں نہیں تھی. اصغر کبھی جب نذرانہ حسین نے پیش کر دیا, مجھ سے چند جوانوں نے خواہش کی تھی کہ آج آپ آقا کی رخصتی پڑھ دیجئے, دل بھرا نہیں ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ امام آئے مقتل نے لکھا, یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن منی السلام, تم پر حسین کا آخری سلام ہو. ایک بار زینب کبریٰ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, اے یادگار پنجتن, آئیے تھوڑی دیر کے لیے مسند پہ بیٹھ جائیے, صبح سے آپ کو جی بھر کے دیکھ نہیں پائی ہے زینب. امام بیٹھ گئے. اے ماں بہنوں, اللہ تمہارے گھر میں کبھی کوئی غم نہ دے اور کبھی پرسہ پیش کرنے کی نوبت اللہ نہ دے. جب امام مسند پہ بیٹھ گئے تو زینب کبریٰ امام کے قدموں میں بیٹھ کے کہتی ہے, بھیا اب تو وقت ملا ہے, عباس کا پرسہ قبول کرو, اکبر کا پرسہ قبول کرو, اور محمد کا پرسہ قبول کرو. امام مسند سے اٹھے پرسے کو قبول کرنے کے بعد. تاریخ نے لکھا ہے پر زینب کبریٰ گئی, سید سجاد کے شانے کو ہلایا, اے میرے لال آنکھ کو کھولو, تمہارا باپ رخصت آخر کے لیے آیا ہے میرے لال. ایک بار سید سجاد نے آنکھوں کو کھول کے کہا, اے بوبی اماں ذرا مجھے سہارا دے کے بیٹھا دے, میرا بابا امام وقت آیا, میں احترام تو کر لوں. جب ان کو تھوڑے تکیے کے سہارے سے امام بیٹھے تو تب برداشت کریں گے آپ. ایک بار سید سجاد نے کہا, بوبی اماں میرا بابا ہے کہاں؟ میں وجہ بتاؤں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ امام وقت کو نہ پہچان سکا. حسین کے جسم میں اتنے تیر پیوستے, آوازیں گریہ بلند کریے, سید سجاد کو پرسہ دے, شہزادی کو پرسہ دے, امام زمانہ کو پرسہ دے. مظلوم کربلا کا ماتم ہے میرے اللہ, جو کربلا کی زیارت میں جا رہے ان کے سفر بخیر ہو, جو نہیں جا سکے وہ اسی سال جائے, وہ جگہ دیکھے جا حسین کو ذبح کیا گیا. بابا اکبر کہاں ہے میرے لال؟ قد قتل. اور محمد قد قتل, قاسم قد قتل. ایک ایک کہتے تاریخ نے لکھا, بیمار امام کے جسم میں ایک زلزلہ سا ایک جملہ پوچھا, آئینہ امی عباس, ارے میرے چچا عباس کہاں ہے؟ امام جانتے تھے سید سجاد یہ صدمہ برداشت نہ کر پائے. ایک جملہ کہا, میرے لال مردوں میں میرے تمہارے سوا کوئی بچا نہیں بیٹا. بیٹا رخصت آخر ہے, میرے لال خدا حافظ کہو. بابا جائیے, خدا حافظ. اللہ کسی جوان بیٹے میں یہ نوبت نہ لائے اپنے باپ کو مرنے کے لیے خدا حافظ کہے. امام آئے. تاریخ نے لکھا ہے کہ ذوالجناح کی زین پر امام ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا کے رو رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں. یہ منظر زینب کبریٰ در خیمہ سے دیکھ رہی تھی. کچھ لمحے صبر کرنے کے بعد ایک بار آستینوں کو اوپر چڑھایا, آواز دی, بھیا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اکبر سو گیا ہے میرا, اور وہ محمد رکاب میں سنبھالیں گے. ارے برابر کا بھائی فرات کے کنارے بازوؤں کو کٹا کے سو. علی کی بیٹی آگے بڑھی, اے بی بی تیری جرات پہ قربان, اے شہزادی تیری مظلومیت کو بھی قربان, اے یادگار فاطمہ تیری مصیبت پہ قربان. عزیزوں برداشت کریں گے آپ, علی کی بیٹی نے ایک ہاتھ سے رکاب کو پکڑا, ایک ہاتھ سے حسین کے بازو کو پکڑا, یا علی کہہ کے حسین کو سوار کیا. میں کہاں سے لاؤں زینب کا لہجہ, بس اتنا کہا, بھیا
भैया खुदा हाफिज। ये मेरे अल्लाह जिनकी 5 बरस की बच्चियां हैं वो यतीम ना हो। ए भाइयों, ए अजीजों, ए मेरी माँ बहनों, बड़े प्यार से तुमने बालियां पहनाई होंगी ना, अल्लाह न करे वो बालियां कहीं यूं ही गिर जाए। अरे मैं किस जबान से कहूँ, कोई बालियों को नोचे ना। इमाम घोड़े पे सवार, महमेज किया, एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। मैं आज कोई पोता नहीं, मुझे ख्वाहिश की थी मसाए मुकम्मल पढ़िएगा। एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। ज़बाने बेज़बानी में इशारा किया अपनी सुमों की जानिब, नीचे जो झुक के देखा, ये मेरे अल्लाह में मंजर तो पढ़ सकता हूँ, लहजा नहीं नकल कर सकता। एक 5 बरस की बच्ची है जो लिपटी हुई कह रही है, मेरे बाबा के सवारी, मेरे बाबा को न ले जा। ये मेरे अल्लाह सकीना के बैन का वास्ता, एक बच्चा इसमें बीमार है, उसे शफाए कामिल अजाजिल इनायत फरमाए। मेरे अल्लाह इसमें बहुत सारे बीमार हैं जिनके वारिस बीमार हैं, ये बीमार करबला के सदके मुझे शफा मिल जाए। आंसुओं के वक्त आप दुआएं मांगे। इमाम उतरे, ए जाने पेदर, बाबा जान आपने हमें रुखसत कर दिया था बाबा। एक बार जुमला कहा बाबा, एक बात कहूँ आपसे, कुर्बान है बाबा, कहो मेरी जान, क्या कहना चाहते हो जाने पेदर। ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा सुनिए ना, थोड़ी देर के लिए जमीने करबला पे लेट जाइए। अल्लाह न करे आपकी बच्ची आपसे कुछ ख्वाहिश करे और आप उसे पूरा न कर सके। सकीना क्या मांग रही है? जमीने करबला पे हुसैन लेटे, नन्ही सी बच्ची ने अपना सर हुसैन के सीने पे रखा। तारीख ने नहीं लिखा कितनी देर, सब कुछ देर रख करके सर उठाया। बाबा जाइए खुदा हाफिज, अब सकीना सुकून से सो जाएगी बाबा। लेकिन बाबा ये तो है ना कि जब तक आपका सीना नहीं मिलता, ये बाबा सकीना को नींद नहीं आएगी, जाइए खुदा हाफिज। अब इससे ज्यादा मेरी हिम्मत जवाब दे रही। इमाम गए, 7 हमले किए। तीसरे हमले में वहां पहुंचे जहां बेटे ने दम तोड़ा था। अकबर ने नेज़ा खाया था, एड़िया रगड़ने का निशान बना हुआ था। तूने न देखी जंगे पदर, पदर की जान। 7वें हमले में वहां पहुंचे इमाम जहां बराबर का भाई बाजुओं को कटा के सो रहा था। अब्बास उठो, अपने भाई की जंग देखो भैया। एक बार निगाहे गैबी आई, हुसैन शजाअत के जौहर दिखा चुके हो, अब सब्र के जौहर दिखाओ। जुल्फ़िकार को नियाम में रखा, बाकी हुई फौजें सिमटना शुरू हुई। तलवार, नेज़ा, तीर, वार बर्दाश्त करेंगे। मख्तल ये कहता है जिन जालिमों के पास कुछ न था, झोलियों में पत्थर भर लाए थे। जीने फरस पर डगमगा रहा है जहरा कलार। जीन से जमीन पे आया, 12 ज़रबों से। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है ना, एक हुसैन के चाहने वाले का गला पुश्ते गर्दन से काटा गया है, पुश्ते गर्दन से ज़बह किया गया है। सच बताओ हुसैनी हो, जिसने देखा हुसैन याद आया है ना, तुम पे रोने इसलिए कितना रोते पुश्ते हाय ज़ैनब, कभी तिल्ले ज़ैनबिया में, कभी खेमे में। अरे उमर साहब, मेरा भाई ज़बह किया जा रहा है, अरे तू बचाता क्यों? बस आखिरी जुमला और आपकी जहमत तमाम। सरनों के नेज़ा पे बुलंद है, घोड़ों की नालबंदी की जा रही है। घोड़े को तो आपने देखा है ना, उसका वजन कितना होता है। एक टाप अगर किसी पहलवान से पहलवान जिस्म पे पड़े तो उसके जिस्म की हड्डियां टूट जाएंगी। अरब के असील घोड़ों को, सबसे कदावर घोड़ों का इंतखाब किया गया। नई नालबंदी की जाने लगी। क्यों? इसलिए कि हुसैन के लाशे को पामाल करना है।
جیسے پامالی کا مرحلہ آیا، ایک ایک شہید کربلا کے جنازے کو قبیلے والوں نے، دور کے رشتہ داروں نے بھی ہٹا لیا، صرف بس بچا زہرا کے لال حسین کا لاشا۔ آخری جملہ سوچئے گا، روئیے گا، قاتل خود کہتا ہے میں نے حسین کے پہلو کے ٹوٹنے کی آواز، حسین کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی۔ واہ حسین